اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام ما من احد يموت من المؤمنین احب الی ابلیس من موت فقیہ۔ کل المناک دن تھا، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے دن۔ ملت تشیع کی عظیم شخصیت اور مرجع دینی حضرت آیت اللہ العظمی السید محمد سعید الحکیم قدس اللہ نفسہ الزکیہ، ان کی رحلت کا دن اور کل ان کی وفات کا دن تھا، اور کل دعوے میں فارقت ہمیں دے کے چلے گئے۔ فقیہ کی موت کے حوالے سے یہ دو تعبیریں حدیثیں ہیں۔ یہ میں اصول کافی سے حدیث پڑھی ہے۔ اصول کافی میں باب جو ہے فقد العلماء، باب فقد العلماء، اور کتاب اس میں جو ہے العقل والجہل ہے۔ اس چیپٹر میں باب جو ہے فقد العلماء ہے، اس میں پہلی حدیث بھی اسی موضوع پر ہے اور چوتھی حدیث بھی اسی موضوع پر ہے۔ تھوڑی بہت سند کا فرق ہے، دونوں سند کے لحاظ سے معتبر ہیں۔ اور اس جیسی حدیث جو ہے الملہ جہدر الفقی میں بھی ہے، وہاں پہ باب النوادر ہے، حدیث نمبر 559 ہے، 4 جلدی جو دورہ جامع مدرسین وہاں پہ بھی ہے، صفحہ نمبر 181، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 186 میں۔ جہاں پہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایک فقیہ کی موت ہو جاتی ہے تو فقیہ کی موت پہ سب سے زیادہ خوشی ابلیس کو ہوا کرتی ہے۔ صحیح ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ابلیس کیوں ایک فقیہ کی موت سے خوش ہوتا ہے؟ بہت شخصیات بھی تو جا رہی ہوتی ہیں، فقیہ کے چلے جانے سے ابلیس کو کیوں خوشی ہوتی ہے؟ لیکن سب سے پہلے 2 آیتیں میں یہاں انشاءاللہ عزیز بیان کروں گا۔ ایک سورہ یاسین میں ہے، لیکن سورہ یاسین کی آیت نمبر 62 میں ہے، 61 اور 62، یعنی شروع ہوتی ہے گفتگو 60 سے 62 صحیح ہے، اس میں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاطر کی آیت نمبر جو ہے 18 میں یہ گفتگو بھی ہمیں ملے گی، لیکن وہاں پہ بھی یہ ہے۔ سورہ فاطر، وہاں پہ خداوند کریم جو گفتگو ہے سورہ فاطر کی، دیکھیں آیت نمبر جو ہمیں اگر صحیح طریقے سے مل جائے، گفتگو کیا ہے دیکھیں دونوں میں۔ سورہ فاطر میں گفتگو کیا ہے، خداوند کریم فرما رہا ہے کہ شیطان کو فاتخذوہ عدوا، شیطان کو آپ اپنا دشمن سمجھیں، سورہ فاطر میں ہے۔ اس میں ایڈریس جو ہے نا، اگر دوستان دیکھنا چاہیں سورہ فاطر کی آیت نمبر جو ہے نا، تو یہ دیکھیں آیت نمبر 6 ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 ہے، دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بالتحقیق شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اسے دشمن سمجھو۔ یہ مہم ہوتا ہے، ایک انسان دشمن ہے انسان کا، دشمن بھی اسے آپ جانتے ہیں یا نہیں، یعنی کہ اگر دشمن جانیں گے تو آپ اس کے مقابلے میں ریئیکشن دکھائیں گے۔ یہ کیا کرتا ہے شیطان کا کام کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ اپنے گروہ کو دعوت دیتا ہے، کس بات کا؟ انجام اس کو کیا ہوتا ہے؟ سب کو جہنمی بنا دیتا ہے، یعنی اپنے گروہ کو دعوت دینے کا نتیجہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے پوری پارٹی کہاں چلی جاتی ہے؟ جہنم میں۔ یہاں پہ ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں فرمایا۔ سورہ یاسین میں خداوند کریم فرماتا ہے، دیکھیں آیت نمبر 60 سے ہے، فرماتے ہیں کہ الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا ہم نے اے بنی آدم، اے فرزندان آدم، آپ سے عہد نہیں کیا تھا کہ آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے گا؟ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ کھلا کھلا آپ کا دشمن ہے۔
آگے خداوند کریم آیت نمبر 62 میں فرماتے کہتے ہیں وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم میں سے بہت سارے گروہوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، پھر بھی آپ عقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہو. دیکھیں عقل و خیرت کا کام کیا ہے؟ اگر ایک کو گمراہ کرتا، دو کو کرتا، تین کو کرتا، قرآن کیا فرماتے ہیں؟ جبلن کثیرا، بہت سارے گروہوں کو گمراہ کر دیا. ابھی تک آپ جناب علی عقل کے جو ہے ہاتھ میں اپنی جو ہے باغ دوڑ نہیں دے رہے ہو. ہاں اب آخر میں نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آپ شیطان کا کہنا مانیں گے ہادی جہنم التی کنتم توعدون، پھر جہنم ہی جہنم ہوگی. دیکھیں شیطان کا کام کیا تھا؟ شیطان نے اپنے لوگوں کو، اپنی حزب کو، اپنے گروہ کو خداوند کریم سے دور کر کے جہنم تک لے جانا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ تھا شیطان کا کام. اب امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ فقیہ کے چلے جانے سے شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ گمراہ کرنے کے اس پلانے بناتا ہے، ہتھ کنڈے بناتا ہے، منصوبے بناتا ہے. وہ کوئی تو ہو کہ جو بتائے کہ شیطان کے منصوبے کون سے ہیں. کوئی تو وہ بتایا بھی دیکھو شیطان کے کہنے پہ آپ کا انجام ادھر ہو جائے گا. فقیہ یہ کام کرتا ہے. فقیہ کا کام امت میں کیا ہے؟ ایک علمدار کا ہے. فقیہ امت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک رہبر اور رہنما ہوا کرتا ہے. وہ امت کو بتاتا ہے بھی شیطان آپ کو ادھر لے کے جا رہا ہے، آپ نہیں دکھائی دے رہے، آپ کو نہیں دکھائی دے رہا ابھی وہ کہاں لے کے جائے گا. اس لیے کہ اس کے ہتھ کنڈے ایسے ہیں. مثلا ابھی میں ایک ہتھ کنڈا بتاتا ہوں. بھئی آپ تو عزاداری کے قائل ہو، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھی اگر عزاداری کرنی ہی ہے تو کیا ضرورت ہے جناب علی عزاداری جناب علی مخفی کرے، سب کے سامنے کی جائے تاکہ پتہ بھی چلے، لوگوں کو بھی پتہ چلے ماشاءاللہ، اور یہ بھی پتہ چلے کہ آپ کتنے عزادار ہو. اس نے عزاداری سے آپ کو نہیں روکا، عزاداری کو عیاں کر کے تاکہ یہ مطلب ہو جائے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے عزادار ہو. اور یہ آپ میں کبھی یہ سوچ شیطانی لے گا کہ سامنے عیاں کر کے یاری کرنے سے دشمن کو ہم میسج دینا چاہتے ہیں. وہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا، کہ اگر یہ بتائے یہ تو اس کے خلاف جائے گی. اب یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان نے پلانے بنائے. فقیہ نے کیا کہ اس کے پورے پلانے پہ پانی پھیر دیا. تو آپ مجھے بتائیں کسی بنی جو بلڈنگ بن جاتی ہے اگر کوئی اس کو گرا دے تو صاحب جس کی بلڈنگ تھی وہ اس سے خوش ہوگا کہ ماشاءاللہ میری گرا دی ہے، میرے سارے منصوبے میں آپ نے پانی پھیر دیا. اس وقت فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ اس شخصیت کو کہتے ہیں جو جس کے پاس قرآن کی سمجھ بوجھ نہایت عمیق اور باریک ہوتی ہے، یعنی نہایت دقیق انسان ہوتا ہے. دین کو سمجھنے کے لیے اس کے بعد جو فہم ہوتی ہے، سمجھ بوجھ ہوتی ہے، اس کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ نہایت دقیق اور عمیق ہوا کرتی ہے. شیطان مومن کے چلے جانے سے بھی خوش ہوتا ہے. وہ ایک آدمی تو کام ہو گیا نا، اب میں اس پہ اب تو وہ رہا ہی نہیں مجھے اس پہ کام کرنے کے لیے. صحیح ہے. اب یہ فقیہ کی موت سے کون فرما رہا ہے؟ ہمارا سچا امام، چھٹا امام فرما رہا ہے کہ فقیہ کے چلے جانے سے ابلیس خوش ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں جہاں ابلیس خوش ہوگا آپ کا وقت کا امام کی کیا حالت ہوگی؟ اس کا مطلب امام زمانہ عزادار ہوں گے. امام زمانہ اس شخصی کے چلے جانے سے عزادار ہوں گے. یہی تو وجہ جب مرحوم شیخ مفید کی وفات ہوئی تو امام زمانہ سے جو توقیع مبارکہ آئی تو وہاں بھی تعبیر تھی یوم علی آل رسول اللہ عظیم. آج وہ دن ہے کہ اہل بیت پر بہت ہی سخت ہے، کیونکہ فقیہ کے چلے جانے سے شیطان جب خوش ہو رہا ہے تو ہمارا واقع امام کیا ہوگا؟ عزادار ہوگا. میں فقط اور یہاں پہ اس نقطے کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مرحوم آیت اللہ العظمی السید محمد سعید الحکیم کی خدمات میں سے ایک اہم خدمت کیا ہے؟ عزاداری کو زندہ کرنا. مجتہد کیا ہوتے ہیں؟ مجتہد کا اہم رول کیا ہوتا ہے؟ غیبت کبریٰ میں عزاداری کو زندہ کرنا. یہ مجتہد کا کام ہے. ہر قسم کی اس میں انحراف اگر پائے جاتے ہیں، خرافات پائے جاتی ہیں، غلط چیزیں اگر اس عزاداری میں آ جاتی ہیں، اس کا مقابلہ کرنا، اس کو عزاداری کے نام پر دشمن کی پلانے کو نامراد کرنا، اس کے عزائم کو خاک میں ملا دینا. ایک اہم ترین جو عزاداری کا حصہ ہے وہ کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جانا. امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جانے کے لیے ایک وہ زمانہ تھا جس پہ پابندی تھی.
قربانی دینا پڑتی تھی، ہاتھ کی قربانی دو گے، جان کی قربانی دو گے، بچوں کی قربانی دو گے، مال کی قربانی دینی پڑے گی. لیکن اہل بیت کے ماننے والے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ترک نہیں کیا. یہ بہت تاکید ہے. حتیٰ کہ واحد وہ امام جس کی زیارت کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ پیدل اس کی زیارت کے لیے جا سکتے ہو اور پیدل اس کی زیارت کرنے کا ثواب بھی ہے. وہ کون سی شخصیت ہیں؟ وہ مولا امام حسین علیہ السلام. مشی کسے کہتے ہیں؟ یہ جو اصطلاح بولی جائے مشی کہتے ہیں پیدل جانا. لہذا کامل الزیار مرحوم ابن کولوے کی جو کتاب ہے اس میں بہت ساری روایات میں ملتی ہیں پیدل زیارت کے لیے جانا. اس کو کہتے ہیں مشی. 40 کی جو زیارت پیدل جانا، خوب زیارت امام حسین علیہ السلام پیدل جانے کا بہت زیادہ ثواب ہے. صدام کے زمانے میں اس مشی جو ہے یعنی پیدل جانا، جو پیدل جانے کے بہت بڑی ایک ریلی ہے، بہت بڑا احتجاج ہوا کرتا ہے ظلم کے خلاف. تو سب سے پہلے صدام نے اس کی مخالفت کی. پابندی تھی صدام کی حکومت میں، یہ پابندی تھی کوئی آدمی مشی کے لیے مشی کر کے مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتا. 40 پہ اس جو ہے بدھ کے خلاف، اس بدعت کے خلاف، اس جو ہے یہ جو بدعت جو ایجاد کی جا رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں جانا، وہ بھی پیدل مشی پہ، تو ہمیں احتجاج کرنے کی ضرورت تھی. صدام کے دور میں احتجاج کرنا مذاق نہیں تھا، قربانی دینی پڑتی. تو ان میں سے جس شخصیت نے احتجاج کیا کہ ہم مشی کریں گے، ہم پیدل جائیں گے اپنے مولا آقا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، اور انہوں نے جناب ریلی شروع کر دی، ہم جائیں گے، کون ہمیں روک سکتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے میں روکا جا رہا ہے. وہ بھی کس دور میں؟ صدام کی حکومت میں. جیسے آغا نے احتجاج شروع کیا اور ریلی انہوں نے نکالی، تو اس کے بعد حکومت جو ہے وہ تیار ہو گئی. اس نے کہا اگر آپ ہمارا کہنا نہیں مانو گے تو پھر جیل میں جانا پڑے گا. اس جرم میں چونکہ انہوں نے مشی کی زیارت کو زندہ کیا تھا تو آغا 8 سال تک جیل میں رہے. جرم کیا بھئی؟ کس کو آپ زندانی کر رہے ہو؟ کوئی عام معمولی آدمی نہیں ہے بھئی. قربانی دینی پڑتی ہے عزاداری کے لیے. بس سب سے پہلے عزاداری کے لیے قربانی دینے والی شخصیات کون ہوا کرتی ہیں؟ فقہا ہوا کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسلام شناس. قربانی دی انہوں نے، اور پورے فقہا تھے اس میں جنہوں نے اس مشی کی حمایت میں جیل کو قبول کیا، اور 8 سال تک جیل. ان کے بیٹے ہیں مرحوم کے آیت اللہ السید محمد سعید الحکیم کے بیٹے آیت اللہ ریاض الحکیم، جو قوم میں ہوتے تھے. صحیح ہے. وہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد محترم جب جیل میں گئے تو انہوں نے جیل سے کیسے استفادہ کیا. یہ فقیہ کا کام ہوتا ہے. پہلا فقیہ کا کام کیا تھا؟ عزاداری کی حمایت میں بولنا، قربانی کے لیے آمادگی. اب جیل میں پہنچ گئے، بیٹھے رہیں گے، اب ٹینشن ہے، ابھی اب کیسے ہوگی، جیل آ گئی، یہ کیا ہوگا، اب دن گننا شروع کر دیں؟ نہیں، اس جیل کی فرصت سے استفادہ کرنا. انہوں نے اس جیل کی فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے ایک جناب مکتب اہل بیت کی خدمت کے لیے ایک عظیم کتاب لکھی. اس کتاب کا نام کیا؟ الکامل فی اصول الفقہ، جو کہ 3 جلدوں میں بھی ہے، 2 جلدوں میں ملے گی. علم اصول فقہ کا کامل علمی طریقے سے دورہ لکھا. کہاں پر؟ لائبریری میں نہیں بیٹھے ہیں بھائی، لائبریری کی فضا نہیں ہے. اس فضا میں جہاں پہ خطرہ ہے دشمن کا، مخفی طور پہ، جو کہ کھلے طریقے سے لکھنے کی اجازت نہیں تھی، مخفیانہ طور پر 8 سال کا جو عرصہ تھا آغا نے وہ کتاب لکھی. سب سے تقریباً یوں سمجھیں کہ اس کے 90% جو کتاب ہے، 90% کتاب آغا نے جیل میں لکھی ہے. تکمیل کہاں پہ کی ہے؟ جب جیل سے ان کو آزادی ملی. دیکھیں، بس فقیہ کیا ہوتا ہے؟ فقیہ عزاداری کا محافظ ہوتا ہے. اور اگر عزاداری کا محافظ دنیا سے چلا جائے تو سب سے پہلے خوشی کس کو ہوتی ہے؟ ابلیس کو. کیوں؟ کیوں عزاداری ہی وہ سسٹم ہے جو ابلیس کے تمام عزائم کو خاک میں ملا دیتا ہے. اور ان عزائم کو خاک میں ملانے والی جو شخصیت کا رول ہوتا ہے اسے ہم فقیہ کہتے ہیں. پر اسی وجہ سے فقیہ کے چلے جانے سے شیطان خوش ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں جو ہے ایک اہم درس ملتا ہے، وہ یہ درس ملتا ہے کہ فقہا کیا ہوتے ہیں. ہمیں ہمیشہ اپنی تمام زعامت فقہا کے ہاتھ میں دینی چاہیے،
کہ فقہا ہی بہتر جانتے ہیں کہ شیطان کے عزائم سے، اس کے جو ہتھ کنڈوں سے کیسے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ پس نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا، فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ اس شخصیت کو کہتے ہیں جو شیطان کے تمام عزائم کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ جب اس کے تمام عزائم کو خاک میں ملا دے گا تو اب وہ چلا جائے گا تو شیطان تو خوش ہوگا، ایک آدمی تو کام ہو گیا کہ جو میرے تمام ہتھکنڈوں کو جو نابلی پامال کرنے والا تھا۔ اس کے شیطان کے اس عزائم میں سے ایک اہم نقطہ ہم نے کون سا بیان کیا؟ عزاداری کی مخالفت کرنا۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں عزاداری کو خراب کر دو، عزاداری کو بند کر دو۔ لہٰذا ہمارا وظیفہ کیا بنتا ہے؟ فقہا کی معیت میں عزاداری کو زندہ کرنا۔ اس فقیہ نے کیا، مشی کے ریلی کو زندہ کرنے میں ان کا رول تھا۔ اور جب پھنس جاتے ہیں، جب جیل میں چلے جاتے ہیں، پھر گھبرانا نہیں ہے۔ نہ صرف گھبرانا نہیں ہے، مولا علی ابن ابی طالب کے فرمان کے مطابق الفرصۃ تمر کمر السحاب اغتنم الفرص، اس فرصتوں سے استفادہ کرنا، اور ایسا استفادہ کرنا جو مکتب اہل بیت کو اگر سمجھنا چاہتا ہے تو سب سے ابتدائی چیزوں میں سے جو اہم ترین جو چیز وہ کون سی ہوتی ہے؟ علم اصول فقہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ اپنی بنیادیں جو ہیں مکتب کی خدمت کی، جو بنیادیں کہاں پہ رکھ رہے ہیں؟ جیل میں بیٹھ کے۔ لہذا ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے، اور ان کا فقدان جو ہے ایک حوزے کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ حدیث ہے، دیکھیں یہاں پر جو حدیث ہے، تیسری نمبر حدیث ہے اور یہ مشہور حدیث ہے، جہاں پر فرماتے ہیں کہ جب عالم چلا جاتا ہے، عالم کے چلے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ وَسُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ سُلْمَةٌ لَا يُسُدُّهَا شَيْءٌ۔ دیکھیں عالم کے چلے جانے سے خلا ایک رخنا ایجاد ہو جاتا ہے، ایک دڑاڑ پائی جاتی ہے، ایسی دڑاڑ جس کو کوئی چیز پورو نہیں کر سکتی۔ لہذا اس عظیم فقیہ کے چلے جانے پہ ہم اپنے وقت کے امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں اور علماء کی خدمت میں، مومنین کی خدمت میں، جن کے دلوں میں اسلام کا درد پایا جاتا ہے، ان کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔